کہ میں سب کچھ جانتا ہوں، پھر بھی میں اس کے اوپر بڑا عمل کرتا ہوں، جس کے اندر میں تھوڑی سی بو دیکھ لیتا ہوں نا کوئی ادھر ادھر کی، تو اس کی پھر رفاقت میں چھوڑ دیتا ہوں۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ اب بدلاؤ کا راستہ اس کے اندر وہ بند ہو چکا ہے، دروازہ بند ہو چکا ہے، اس نے یہ بندہ بدلنے والا نہیں ہے۔ پھر اس سے میں وہ تھوڑا سا پیچھے قدم ہٹاتا ہوں۔ بھائی میں ایسے خام خواہ مطلب میں گر جاؤں گا اس گناہ کے اندر، بھائی مجھے اپنے ایمان کی بھی حفاظت کرنی ہے کہ نہیں کرنی؟ تو صحبت اچھی کریے، عاشقوں کی صحبت میں رہیے، نمازیوں کی صحبت میں رہیے، نمازی بن جاؤ گے، روزے داروں کی صحبت اختیار کرو گے، روزے دار بن جاؤ گے۔ تو جو جیسے کی صحبت اختیار کرے گا ویسا بن جائے گا، بس کوئی مشکل نہیں۔ لیس للانسان الا ما سعی، انسان کو وہی ملتا ہے جس کی وہ کوشش کرتا ہے۔ انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نوی، بے شک اعمال کا دار و مدار نیتوں کے اوپر ہے، اور ہر شخص کو وہی ملتا ہے جس کی وہ نیت کرتا ہے۔ اور تمہیں کیا کہا تھا، حکم تو تمہیں دیا تھا، تم اللہ رسول کے احکام کی طرف توجہ ہی نہیں کرتے۔ حکم یہ تھا اتقو مقام التہمی، تہمت کی جگہ سے بھی بچو، اور جہاں پہ تہمت لگنے کا ڈر ہو بچو، ڈرو بچو، ڈرو دوڑو بھاگو اس جگہ سے جہاں سے تہمت لگنے کا ڈر ہو۔ ہم وہ خیال ہی نہیں کرتے۔ ہمیں بتایا بھی جاتا ہے کہ یار جن کی تو صحبت اختیار کر رہا ہے میاں یہ کچھ اور ہے معاملہ، لیکن نہیں، وہ کہتا نہیں کوئی نہیں، خیر میرے، او خیر میرے یار ہے میرا۔ ابے یار ہے پاگل، تو بھی ایسا ہو جائے گا۔ وہ کہتا نہیں یار ہے میرا، تو جانا ہے تو جا ساڈے لوں، نہیں وہ میرا یار ہے۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے، صحیح ہے بھائی صحیح ہے۔ تو ایسی نہ سمجھیاں کرو گے تو پھر بہک جاؤ گے میاں، بہک جاؤ گے۔ میں نے یقین مانیے اس سوشل میڈیا پہ بڑا وقت گزارا اور بڑا کچھ دیکھا ہے میں نے بڑے بڑے بدلتے دیکھے ہیں، نیکوں کو بد ہوتا دیکھا ہے اور بدوں کو نیک ہوتا بھی دیکھا ہے، بڑے بڑے بدلاؤ دیکھے۔ چلو انشاءاللہ ضیاء رسول مجھے معاف کر دے گا۔ ضیاء رسول میں نے جب یہ فیس بک کا گروپ بنایا تھا، قادیانی مناظرہ گروپ، تو ابتدا میں یہ کوئی پوسٹیں کوئی اور کیا کرتا تھا، اور قسم کی یعنی پوسٹیں، لیکن اس بندے کے اندر میں نے دیکھا کہ یہ بندہ، میں تو واقف تو نہیں تھا کون ہے بندہ کون ہے، تو میں نے دیکھا کہ یہ بندہ جو ہے نا کام کا بندہ ہے۔ اب اس بندے کے اوپر ہاتھ رکھا ہم نے، اور صحبت دی ہے، تو وہی ہوا جو دیکھا تھا ہم نے کہ بھائی یہ بدل سکتا ہے، اور دیکھیں وہ کیسا بدلا ہے آج آپ کے سامنے۔ بڑے بڑے بدلتے دیکھے ہیں ہم نے، بڑے بڑے بدلتے دیکھے، اور نیکوں کو بد ہوتے بھی وہ بھی بدلاؤ دیکھا ہے ہم نے، اور وہ بھی ایک لمبی کہانی ہے۔
हाँ, चले आप हजरात गुफ्तगू करें, मैं सुनता हूँ। खान साहब की हाल जनाब? खान साहब कोई नहीं राबता, कोई नहीं WhatsApp ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਰਾਬਤਾ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਗੁੰਮ ਸੁੰਮ ਹੋ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ? ਚੰਗੀ ਤੁਸੀਂ ਯਾਰੀ ਲਾਈ ਹੈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। चले बात करें भाई आप लोग। जी माशाल्लाह। पाक सानू शाह साहब ਤੁਹਾਡੇ ਇਹਨਾਂ ਤਾਲੀਮਾਤ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਤੌਫੀਕ عطا फरमाए और मनशा शुएब मनशा आवाज बड़ी कम है। शाह जी पता नहीं हैंड फ्री नवा लिया लेकिन समझ नहीं ਇਹਨੂੰ ਸੁੱਟ ਦਿਓ, ਉਹਨੂੰ ਸੁੱਟ ਦਿਓ, ਸੁੱਟ ਦਿਓ, ਨਵਾਂ ਲਵੋ। ठीक हो गया शाह जी, नवा ले लेने। ਤੇ ਜੇ ਫੇਰ ਵੀ ਨਾ ਚੱਲਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੋਬਾਈਲ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁੱਟ ਦਿਆ ਜੇ। ਉਰਲੇ ਪਾਸੇ ਕਰਕੇ, ਉਰਲੇ ਪਾਸੇ ਹੈ ਗੁਜਰਾਲ ਵਾਲੀ ਠੀਕ ਹੋ ਸਾਈਡ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮੇਰੀ ਅਰਜ਼ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਫਰਮਾਓ ਤੇ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਵਲੌਗ ਕਰ ਦਿਓ ਆ ਜਿਹੜਾ LGBT ਜਿਨਸ ਪ੍ਰਸਤੀ और मरज़ियत दा तल्लक इनके नाल कुछ चीज़ें। भाई पता है क्या, देखिए शुएब मनशा, किसी भी मौजू के ऊपर बोलने के लिए ठीक ठाक नॉलेज चाहिए होता है मेरे भाई। हर एक नहीं बोल सकता, हर मतलब खिचड़ी ही पक गई है जनाब, ऐसे तो नहीं हो सकता यार। हर फन मौलाई ओ भाई, ये एक मौजू है, इसके ऊपर कसीर मुताला चाहिए, कसीर तुम्हें मालूमात चाहिए दुनिया में क्या चल रहा है, कहाँ पे कौन सा कानून बना, कहाँ पे क्या हुआ। ये ऐसे तो नहीं, इसके ऊपर क्या बात करूं मैं? ये तो ऐसे ही होगा एक बिल्कुल नहीं। हाँ, आप कर सकते हैं कि आपको अगर कुछ इल्म समझ बूझ है तो मजीद इसकी तहकीकत करें, रिसर्च करें और इसके ऊपर आप वर्क कर सकते हैं। मैंने अभी अर्ज किया है कि लिकुल्ली फन रिजाल, हर फन के कुछ माहिरीन होते हैं, वो उस फन को बेहतर जानते हैं। हाँ, अभी जामिया बना रहे हैं ना, जामिया खत्म नबूवत और तकाबले दयानो मजाहब का ये जामिया, इसके अंदर हमने तुलबा ऐसे ही बिठाने हैं, मखसूस तुलबा की ड्यूटियां लगा दी हैं, तुम इस पे रिसर्च करनी है, तुमने इस पे करनी है, तुमने इस पे, और उनको वो फिर सारा मटेरियल भी हम पेश करेंगे और एक एक मौजू के ऊपर रिसर्चर बनेंगे। लेकिन उसके लिए भी वक्त है, अभी टाइम लगना है, एकदम वाला नहीं है वो, आहिस्ता आहिस्ता। तो ये मौजूआत इंशाल्लाह सब जेरे बहस आएंगे और इनकी तहकीकात होंगी, लेकिन अभी नहीं। हाँ, अभी आप हजरात कर सकते हैं तो करें, इसके ऊपर वर्क करें इनफरादी तौर पे। जी शाह जी मैं असल ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ और अलहमदुलिल्लाह काफ़ी हद तक मैं चीज़ां क्लियर कीतियां ने और इंशाल्लाह मैं कोशिश करना इस मामले के। हाँ, जो भी फिर बात की जाए फिर सबूत और दलील के साथ, दलील अपने पास रखी जाए। जब भी कोई दलील मांगे तो फौरी तौर पे ये लो जी, ये दलील फलां अखबार में ये बात लिखी है, फलां वीडियो के अंदर ये बात हुई है, ये बात है, ये बात है ना। असल में देखिए, एक होती है अपनी राय या अपना तबसरा, वो एक अलग चीज होता है। एक होता है कि सबूत के साथ कोई बात करना कि भाई देखो ये जो बात मैं कह रहा हूं फलां जगह पे ये लिखी हुई है, तो वो जो है ना मजबूत बात हो जाती है। सही है। खान साहब नाराज हो गए ने, खान साहब किस होंगे ने? नहीं शाह साहब, खान साहब जाग रहे हैं पे 10:30 होए साढ़े कोल। खान साहब मौजूद हैं? यार भाई शुएब मनशा है, ये मोहब्बत का सपोर्टर कौन है? ये मौजूद उस्ताद मोहतरमाना मौजूद। मेरी आईडी उन्होंने उड़ा दी है कादियानियों ने, वो 2-4 वीडियोस लगाई थी, उन्होंने उड़ा के परे कर दी। अच्छा अच्छा, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿਸੇ ਲਜਨਾ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਲਾਈ ਹੈ ਕੀ ਇਹ? ਉਹ ਨਹੀਂ ਜੀ ਉਸਤਾਦ मोहतरम, ਉਹ ਅੱਗੇ ਹੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਲਾਲ ਰੰਗ ਦੀ ਹੈ, ਵੇਖ ਤੇ ਸਹੀ ਹੋ। ਇਹ ਬਿਸਕੁਟ ਸ਼ਿਸਕੁਟ ਤੇ ਚਿਪਸ ਲਾਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਦਾਣਾ ਅੱਛਾ ਸਟਿਆ ਹੈ ਲਜਨਾਤ ਨੂੰ, ਦਾਣਾ ਮੈਂ ਇੰਜ ਨਾ ਲਾਲ ਗਰਾਰਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨੁਸਰਤ ਜਹਾਂ ਬੇਗਮ ਦਾ।
बनिया दी है कादियानी में। ठीक है। उस्मान मौजूद है कि तुम ही टुर गए हैं? मान भाई काफी देर से जड़े ना वो म्यूट थे। उस्मान दी फेक आईडी ते नहीं किधरे? नहीं नहीं मेरी गल हुई थी शाह साहब, मैं ठीक ब्रॉड ऑन की थी, उस्मान भाई आए थे। ठीक है ठीक है। अच्छा दोस्तों से गुजारिश है, मैं अभी जाऊंगा भाई, तो भाई साहिबान प्यार मोहब्बत करने वाले जो गुजरांवाला के जो दोस्त हैं उन तक पैगाम पहुँचाएं और दाखिले लेके दें यार। जामिया ख़त्म नबूवत के लिए तालबात के भी और तुलबा के भी दाखिले जारी हैं, तो मेहरबानी फरमाएं ये पैगाम दूर तक पहुँचाइए। ठीक है, आपकी कोशिश से प्यार और मोहब्बत से अगर एक बच्चा भी आलम दीन बन गया तो आपके लिए एक अजीम सदका जारिया बन जाना है, एक अजीम सदका जारिया बन जाना है। तो आप कोशिश करिए, मेहरबानी फरमाइए और ज़्यादा से ज़्यादा दाखिले करवाएं। अगली बात यह है कि अगर यकमुश्त आप जामिया ख़त्म नबूवत के लिए कुछ नहीं कर सकते खिदमत, तो मंथली कोई ना कुछ अपने ज़िम्मे ले लें भाई सारे, कुछ ना कुछ मंथली। जी मैं मंथली इतने दिया करूँगा। वो ये है कि अभी इस जामिया के भी राउंड बोर्ड ना करके भी अपने कई अखराजात को कम करके भी 2 लाख रुपया महाना की हमें जरूरत पड़नी ही पड़नी है, 2 लाख रुपया। और ये एक हमारे लिए तो बहुत खतीर रकम है, लेकिन आप जब सब मिल जाएंगे, कोई 5-5 हज़ार या 10-10 हज़ार बंदे अपने जिम्मे ले लें, मंथली लगा लें, तो चलो यार हमारे अखराजात पूरे हो जाएंगे, तो ये जामिया आगे चलता रहेगा इंशाल्लाह। चलेगा तो हर सूरत इंशाल्लाह, इंशाल्लाह वो चलेगा तो चलेगा। अब बंद होगा या इस ये तो सवाल ही पैदा नहीं ना होता इंशाल्लाह, कभी भी नहीं। अल्लाह वो दिन हमें ना दिखाए। लेकिन यहाँ पे गुजारिश है, रिक्वेस्ट है साहिबान कि सारे प्यार मोहब्बत वाले बैठे हैं, अगर 5-5 10-10 हज़ार रुपया भी मंथली अपने जिम्मे ले लें यार, तो कोई बड़ी बात तो नहीं है यार। आप लोग ओवरसीज पाकिस्तानी, आपके तो चंद डॉलर और चंद रियाल और चंद यूरो बनने हैं, लेकिन चलो हमारा निज़ाम चल जाना। तो कोशिश फरमाइए। मुझे ना यकीन जाने शर्म सी आती है किसी बंदे को ज़ाती तौर पे पर्सनल जब कहता हूं ना, तो वो बड़ी शर्म सी आती है, क्योंकि असल में उसमें 2 सूरतें होती हैं। एक सूरत ये होती है कि जनाब ये बंदा हमारी बात शायद ना माने, वो फिर बंदा कच्चा सा पड़ जाता है। दूसरी सूरत ये होती है कि यार हो सकता है इसके पास इतनी हिम्मत ही ना हो और मैं इसको कहूं तो ये बेचारा वो परेशान ना हो जाए, तो ये वाले मामलात होते हैं। तो बड़ा मुझे अजीब सा लगता है, फिर मैं वो जर्नली एक बात कर देता हूं सबके सामने, भाई जिसने फिर करना हो तो कर ले, नहीं करना तो वो फिर मर्जी है भाई, क्या कर सकते हैं। कोशिश फरमाएं यार। अभी जाती तौर पे मुझे कम अज कम 5-5 हज़ार वाले भी 40 बंदे, हाँ 40 बंदे मैंने तलाश करने ही करने हैं, ताकि ये हमारा मंथली जो है ना ये कोटा पूरा हो। भाई इस निज़ाम को लेके चलना है भाई। अल्हम्दुलिल्लाह 9 दाखिले हो गए हैं लड़कों के और तकरीबन 5 लड़कियों के दाखिले हो गए हैं कन्फर्म, और ये तकरीबन FA BA और MSc के तुलबा हमारे पास आए हैं। MSc, हाँ एक प्रोफेसर हैं MSc के, वो उन्होंने भी दाखिला लिए। तो इंशाल्लाह ताला इनके ऊपर मेहनत करेंगे हम, और भी दाखिले अभी तो आएंगे और आएंगे इंशाल्लाह। तो जिसके मुकद्दर में होगा वो पढ़ेगा इंशाल्लाह, तुलबा भी और तालबात भी, आगे बढ़ता रहेगा इंशाल्लाह काम।
ये फितनों का दौर है मेरे भाइयों। ये अभी जो ये ट्रांसजेंडर और वो उनकी बात कर रहे हैं, हम जिन्स परस्ती की मंशा शुएब मंशा फितनी है। इन फितनों के तदारुक के लिए और रद्द के ऊपर ये जामिया बनाया गया जी। इंशाल्लाह अल्लाह हामियों नासरो। चलें बात करें जी, मैं बैठा हूँ। ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਦਾਰੇ ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਪੜ੍ਹਨਗੇ ਉਹ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਫਿਤਰਿਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰੱਦ ਕਰ ਸਕਣਗੇ ਇਲਮੀ ਤੌਰ ਤੇ, ਔਰ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸਕਣਗੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਦਾਰੇ ਇਸ ਵਕਤ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਫਿਤਨਿਆਂ ਦੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਫਿਤਨੇ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਫਿਤਨੇ ਨੇ ਆ ਕਾਦੀਆਨੀਅਤ ਮਰਜ਼ੀਅਤ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਦਾਰਕ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਮਦਾਰਸ ਨੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਤਹ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਫਿਤਨਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰੱਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਔਰ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਈਮਾਨ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਟੀਮ ਔਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਔਰ ਉਲਮਾ ਕਰਾਮ ਦੀ ਬਹੁਤ ਸਖਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਫਿਤਨੇ ਫੈਲ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਮੁਲਕ ਦਰ ਮੁਲਕ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇਹ ਗਰੋਥ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰੁਖ ਵੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਤਰਫ ਹੀ ਹੈ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ। ਅਗਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਜਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਾਮਿਆਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਡਾਲਣਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਫਿਤਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਤੱਕ ਜਾਣਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਤੱਕ ਜਾਣਦੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੱਕ ਜਾਣਗੇ ਔਰ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਗੁੰਮਰਾਹ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹੀ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਦਾਰਸ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਅਗਰ ਕੋਈ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਔਰ ਜਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੇਖ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਫਿਤਨਿਆਂ ਨੂੰ ਅਗਰ ਜਾਣਦਾ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਉਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਉਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਥ ਦੇਗਾ इंशाल्लाह। अल्लाह पाक कामयाब करे जी शाह साहब। बेशक भाई, बिल्कुल सही। जी जी डॉक्टर भाई। जी जी बात करें आप, मैं कह रहा हूँ आमीन आमीन। फिर भाई बिल्कुल सही बात है। ये हम दोस्तों को इस बारे में सोचना चाहिए। इस तरह जैसे रमज़ान का महीना है और अल्लाह ताला अजर भी 70 गुना कर देता है इसमें भी। तो जैसे शाह साहब ने मेंशन किया कि जनरली बात भाई होगी ये है अली खान, ये रमज़ान के महीने में अल्हम्दुलिल्लाह इसका इफ्तिताह हुआ। ये वैसे ही एक यकीन मानिए, वल्लाह मैं आपको सही बता रहा हूँ कि अभी तो ये बनाने का मेरा इरादा ही नहीं था, ऐसे ही अल्लाह ने ज़हन में डाली कि क्यों ना इसका भी शुरू करो। तो ये इफ्तिताह इसका हो गया रमज़ान के महीने में ही। तो अभी से ही आप लोग अहद करें यार, हमारे साथ चलें इंशाल्लाह, प्यार मोहब्बत वाले हमारे साथ चलें यार। कि सिर्फ तुसी वैसे सानू शाबाशां देनियां ने, मुफ्ती साहब बड़ा बेहतरीन काम करदे हो, बड़ा करदे हो, इंज करदे हो कर दो। भाई मैं ते कर रहा, तुसी भी ते टुरो ना यार नाल। मामला है ना यार। जी बिल्कुल शाह साहब, ये भी मेरी तरफ से भी और दोस्तों को भी दरख्वास्त है, जितने भी सुनने वाले ब्रॉड के तवस्सुल से भी कुछ ना कुछ जरूर इसमें करे। और शेख भाई ने बड़ी अच्छी बात की कि ये फितने घरों तक अभी तो अली खान, अभी तो ये है कि मंथली मुझे लोग चाहिए जी। कम अज कम 5000, कम अज कम 5000 वाले बंदे अब लेंगे। और मैं तो रिक्वेस्ट यही करूंगा, जितने भी मेरे प्यार मोहब्बत वाले हैं सारे ही इसमें शामिल हों भाई। मंथली तो कम से कम लगाओ यार, मेहरबानी करो इंशाल्लाह शाह साहब। ताकि यार अगर तो 2 लाख हो गया तो वो तो इस इदारे में खर्च हो जाएगा। जो इजाफी अगर हो गया तो वो जामिया खत्म नबूवत की अराजी के अंदर शामिल करते रहेंगे या दीगर मामलात में शामिल करते जाएंगे। हैं करें तो सही ना यार आप लोग। अभी तो बमुश्किल मुझे नजर नहीं आ रहा कि ये 2 लाख मंथलियां हमारी इकट्ठी हो जाए। शाह साहब जरूर इंशाल्लाह इसकी कैंपेन भी चलाते हैं, खुद भी कोशिश करता हूँ मैं हिस्सा लूँ। तो जितनी हो सके इंशाल्लाह हम इस कार्य खैर में जरूर देंगे। आपकी बड़ी कोशिश है इंशाल्लाह आपकी इंशाल्लाह। मेरा ना एक दोस्त है, आजकल वो पता नहीं क्या हो गया उनको, उनका कुछ खुद जाती कोई मसले बने हैं। उनका एक ना रेस्टोरेंट था,
تو انہوں نے نا ہمارے ختم نبوت فورم کے نام کا ایک گلہ، وہ ذاتی گلہ ان کا تھا، یعنی لوگوں سے نہیں وہ پیسے لیتے تھے، ذاتی گلہ. وہ کہتے تھے شاہ جی میں نا یہ جب ریسٹورنٹ بنایا تو میں نے نیت کی کہ میں ختم نبوت فورم کی خدمت کیا کروں گا، اور پتہ نہیں اتنی پرسنٹیج جو ہے نا وہ میں اس گلے میں ڈالا کروں گا ڈیلی کی. تو وہ بھائی واقعی وہی ہوا، وہ پرسنٹیج کر کے نا مہانہ وہ مجھے بھیجا کرتے تھے. تو اللہ نے اتنا ان کو ماشاءاللہ ان کے جان مال میں برکتیں دیں. ایک ریسٹورنٹ، 2 3 پتہ نہیں اس طرح کر کے کافی ان کا نا وہ بکھر گیا کام. تو یہ ہے کہ پھر اس سے ہم نے کام بڑے کیے، بڑے بڑے کام کیے ماشاءاللہ الحمدللہ. تو یہ ہے کہ یہ تو ایسا ہی اگر کوئی کر لے کوئی دوست، ہاں جی، تو وہ ایک گلہ ہمارا بنا کے رکھ دیں، اس کے اندر کوئی کچھ نہ کچھ روپیہ 2، 1 یورو، 2 یورو، $1، $2، 1 ریال، 2 ریال، اس طرح کر کے ڈالے، وہ بندہ اٹھا کے ہمیں بھیج دے. تو یہ بھی کر سکتے ہیں آپ لوگ، کوئی مشکل تو نہیں ہے. جی شاہ یہ صاحب تو بہت دل اچھا کو مشورہ ہے سمجھانے والی بات ہے نا جناب. یہ دوستوں سے درخواست ہے ضرور اس کار خیر میں حصہ لیں. پہلے تو ہم یہ سوچتے رہتے ہیں کہ کوئی جو ہے نا ہمارے سامنے ہو، ہمارے آگے ایک امام کی شکل میں وہ اس کو شروع کریں. ابھی تو ماشاءاللہ گراؤنڈ بھی ریڈی ہے، شاہ صاحب بھی ریڈی ہیں پوری انرجی کے ساتھ. دوستوں سے درخواست ہے، اور انشاءاللہ شاہ صاحب میں بھی کوشش کرتا ہوں کہ اس بات پہ عمل کروں کہ تھوڑا بہت رکھ کے نا کوشش کر کے اس میں حصہ بالکل لیا یار، جائے. یہ اگر یہ اپنے اپنے گلے ہی بنا لینا، ایک چھوٹے ہمارے سیپریٹ گلے گھر اپنے گھروں میں. جی شاہ صاحب میں انشاءاللہ اعلان کرنا سارے سامنے، میں پہلے اپنے محلے دی مسجد دا گلا استعمال کر رہا سی انہاں واسطے، اور یہ رمضان دے اینڈ تک وہ کلیئر کر کے تے انشاءاللہ آئندہ تو میں تواڈے اس مدرسے دے نام دا جڑا نلا اعظم جڑا وہ گلا اللہ تیار سلامتیاں عطا فرمائے، اللہ سلامتیاں عطا فرمائے، اللہ تو سلامتیاں عطا فرمائے. اچھا یہاں پر ایک اور بات بھی میں عرض کر دوں. یا تو یہ آپ نے بات کرنی نہیں تھی شعیب منشا، اور اگر کاری دی ہے تو اس کی پھر وضاحت بھی میں کر دوں. دیکھیں یہ کسی مسجد کا گلہ نہیں کاٹنا، کسی مدرسے کا، کسی تنظیم کا، کسی پیر کا، کسی کا گلہ کاٹنا نہیں ہے. بھائی وہ بھی تو نظام ان لوگوں نے بھی تو چلانے ہیں نا، وہ ایسے ہی چل رہے ہیں، آپ لوگوں کی تعاون سے تو سارے نظام چل رہے ہیں. تو دین کے ہزاروں مدارس، ہزاروں ادارے، ہزاروں تنظیمیں، ہزاروں معاملات، مساجد ہیں چل رہے ہیں، وہ سارے آپ لوگوں کے صحیح چلتے ہیں. یہاں تو نام نہیں لینا تھا آپ نے. تو بہرحال یہ ہے کہ حکمت عملی کہتے ہیں مومن کا گم شدہ خزانہ ہے. تو وہ کوئی ایسا نہ سٹیٹمنٹ دی جائے اوپن میڈیا پر کہ جو پھر بعد میں نہ مسائل کریٹ ہوں. سمجھ آئی کہ نہیں؟ سمجھ گئے ہوں گے میں نے کیا بات کی ہے. جی شاہ صاحب بالکل تہاڈی گل صحیح ہے. میں جڑی گل کہی ہے وہ بالکل عقل شعور نال کہی ہے کہ مساجد واسطے اگے اسی حصہ دینے ہاں یا اسی اپنا کام کرنے ہاں، اندر سانوں کوئی اساں کوئی باقاعدہ یعنی کہ اٹیچمنٹ نہیں اندر نہ کیتی، اسی اپنی مرضی دے تحت دینے ہاں، ہاں اور ہاں وہ ٹھیک ہو مرضی دے نال جس نو مرضی دے سکنے ہیں، اندر ٹھیک ہو کوئی ٹھیک ہو اٹیچ ٹھیک نہیں ہو. ہے کہ اسی وہ دیکھیں نا باقاعدہ وضاحت ہو گئی ہے نا، ایک بات کی وضاحت ہو گئی. ٹھیک کہہ کے یا مکمل طور تے انہاں دی اساں نگرانی نہیں لئی، یہ صرف ٹھیک اپنے ٹھیک. تحت اپنے طور تے اسی کرنے ہاں. تے او انشاءاللہ اسی مینوں اس چیز دی ضرورت ہے کہ اس جامعات دے وچ جڑے لوگ پڑھن اور اس جزاک اللہ قسم دے شعیب خلاف منشا، کھڑے جزاک ہون. اللہ. یار یہ پیغام شعیب اور جو سعودیہ کے دوست ہیں ان تک بھی پہنچاؤ یار. ہیں انشاءاللہ شاہ جی، انشاءاللہ یار، انشاءاللہ یقین میں جانو میں بھی مدینہ شریف رہا تو ہم لوگ آپ کو پتہ ہی ہے خود کتنا کھا پی جاتے ہیں. تو بندہ یار کوئی نہیں، اگر مثال ہے 2 4 ریال بھی ڈیلی کے ڈالیں گے تو چلو کچھ نہ کچھ بن ہی جائے گا. ہاں جی چلے ٹھیک ہے یار. صاحبان بیٹھے ہیں آپ،
علی خان یہ خان صاحب تک بھی پیغام پہنچا دیجیے گا، عثمان تک بھی، اور نعمان بھی نیچے بیٹھا ہے، اور بڑے پیارے پیارے بیٹھے ہیں. سہیب بھی مجھے نظر آیا تھا، وہ چلا گیا کہ بیٹھا ہے؟ شاہ صاحب وہ چلے گئے ہیں میرے خیال سے. اچھا بہرحال چلے ٹھیک ہے. اللہ حافظ جناب، مجھے اجازت دیں یار، ہیں میں نے تھوڑا سا کام کرنا ہے. جزاک اللہ خیر شاہ صاحب، ضرور آپ کا پیغام انشاءاللہ جہاں جس براڈ میں ممکن ہو سکا ضرور پہنچائیں گے، اور جی خود بھی کوشش کریں. جی جزاک جزاک اللہ خیر. اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. ماشاء اللہ لے جی کاشف بھائی، ماشاء اللہ یہ بڑی اچھی بات ہے شاہ صاحب نے کی. پہلے کوئی کہتا نہیں تھا کہ اس کام کی طرف آنا ہے، اب اویلیبل ہیں. شاہ صاحب نے ماشاء اللہ پورے دل میں تہیہ کیا کہ انشاءاللہ اس فتنے کو بے نقاب کرنے کے لیے، اس کا رد کرنے کے لیے نا علماء جو ہے نا وہ بنانے ہیں ڈیبیٹرز. اور کوئی یہ وہ والی بات نہیں کہ بس درس نظامی کا کورس کروا دیا اور مسجد میں تعینات ہو گیا، ایسا کوئی چکر نہیں ہے. تو ہم ضرور سنتے ہیں، دل کو تکلیف بھی ہوتی ہے اسلام کو کیسے انہوں نے تباہ کاریاں کی ہوئی ہیں ملحدوں نے مل کے، قادیانیوں نے مل کے. تو میرا پیغام ہے سب دوستوں سب بھائیوں کو، کچھ نہ کچھ ضرور اس کار خیر میں حصہ لیں، تاکہ جو نا شاہ صاحب کا جو مشن ہے اور جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ تعالیٰ کے دین کے اوپر جو حملے ہو رہے ہیں اس کو روکا جا سکے. جی جزاک اللہ خیر. کاشف بھائی موجود ہیں؟ اب میں تھوڑی جو براڈ بند کروں گا، ابھی میری طرف 11 کا ٹائم ہو گیا، تو انشاءاللہ پھر ملاقات. ہاں جزاک اللہ خیر. تو بہت سامعین کا بہت شکریہ، دوستوں کا بہت شکریہ جنہوں نے جوائن کیا، اور آخر میں ہمیں ماشاءاللہ شاہ صاحب کی زیارت بھی نصیب ہوئی اور اچھی باتیں بھی سیکھنے کو ملی. اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، اور جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین شریعت پہ مجاہدین ہیں ہمارے شاہ صاحب، اور ان کا جو مشن اللہ تعالیٰ ان کو کامیاب اور اچھے طریقے سے کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دوستوں کو بڑھ چڑھ کے اس میں حصہ لینے کی توفیق عطا فرمائے. جزاک اللہ خیر. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عثمان بھائی کو نیچے اتار دے، میرے خیال سے وہ نا کسی اور براڈ پہ نہ چلے جائیں. یہ کوئی نبی کسی کا سایہ نہیں ہوتا. اشہد ان لا الہ اشہد ان لا الہ الا اللہ، الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کہ اللہ کے سوا کوئی خدا نہیں، کوئی خدا نہیں. وحدہ، وحدہ، وہ اکیلا ہے، وہ اکیلا ہے، لا شریک لہ، لا شریک لہ، اس کا کوئی شریک نہیں. اس کا کوئی شریک نہیں. اشہد، واشہد، اور میں گواہی دیتا ہوں اور میں گواہی دیتا ہوں ان، ان، بے شک، بے شک، محمدن، محمدن، حضرت محمد مصطفیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، عبدہ، عبدہ، اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے بندے ہیں، ورسولہ، ورسولہ، اور اللہ کے سچے رسول ہیں، اور اللہ کے سچے رسول ہیں. تاجدار ختم نبوت، زندہ آباد زندہ آباد. قادیانیت پہ لعنت بے شمار. اللہ سیالوی صاحب، یہ تھے وہ مناظر جو کل میری بلاڈ پہ دیکھے گئے. ٹھیک ہے، تو جی مبارک ہو آپ کو اس کی. میں تو اس قابل نہیں ہوں سرکار، بس اللہ نے جو مجھ سے کام کروا رہے ہیں. مبارک ہو شال بھائی. تو اس بندے نے میں ابھی تک سیالوی صاحب میں نے
3-4 لوگوں کو اپنی زندگی میں مسلمان ہوتے دیکھا ہے، لیکن اس شخص نے جو کل کلمہ پڑھا ہے اور اس کے جو جذبات تھے، ٹو بی آنیسٹ میں ساری رات کام کرتا رہا اور اسی کے بارے میں سوچتا رہا اور اپنے اللہ کا شکر ادا کرتا رہا کہ اس پاک مہینے کے صدقے ایک کلٹ سے جو ہے وہ انسان کو نکالا، کیونکہ اس نے بولا تھا. اور سب سے بڑی بات جو میرے دل میں لگی وہ پتہ کیا تھی؟ اس نے مرزیت کب کس وجہ سے چھوڑی تھی، اور وہ وجہ یہ تھی کہ اس جی شخص میں نے سن کہا رہا تھا، میرے خیال میں وہ کہتا میرا والد فوت ہوا تو پیسے جمع نہیں کرائیں تو تب دفن. اس کا کوئی جاننے والا تھا، اچھا جاننے والا تھا. اور اس کی جو ہے وہ میت کو انہوں نے دفن نہیں تب تک کیا جب تک اس نے واجب ان کے پیسے جو ہیں کچھ رہتے تھے جو یہ چندہ وغیرہ دیتے ہیں، تو اس وجہ سے وہ شخص جو ہے اس مرضیت سے نکلا. اور ہمارے دین اسلام میں سیالوی صاحب، اگر کوئی مسلمان فوت ہوتا ہے اور اگر کسی مجبوری میں اگر کسی کے پاس پیسے نہیں ہیں، ٹھیک ہے، اگر پیسے نہیں ہیں کسی کفن دفن کرنے کے لیے، تو ہم سب مسلمان بڑھ چڑھ کے حصہ لیتے ہیں کہ کم سے کم میت کی تجلیس نہ ہو. اور یہ کیسا کلٹ ہے کہ یہ میت تک کو تب تک دفنانے نہیں دیتے جب تک ان کے منہ میں پیسہ نہ ٹھوکا جائے. جی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے تھے کہ جو فوت ہو جائے تو اس کی وراثت تو ورثاء میں تقسیم ہوگی، لیکن اس کا قرض میں ادا کروں گا. اللہ. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. اور اس کی کیونکہ اس نے سیالوی صاحب، میں کنفرم نہیں تھا، میں نے اس سے پوچھا کہ آپ شادی شدہ ہو، تو اس نے کہا ہاں. تو میں نے پھر پوچھا کہ آپ کی بیوی نے بھی اسلام قبول کیا ہے؟ تو کہتا ہے ہاں، جب میں کلمہ پڑھ رہا تھا تو وہ بھی کلمہ پڑھ رہی تھی. دونوں نے 2 سال پہلے چھوڑی تھی مرزیت، لیکن آفیشلی طور پر انہوں نے اسلام جو ہے قبول نہیں کیا تھا، لیکن کل جو ہے انہوں نے مرزے پہ لعنت ڈال کر اسلام قبول کیا. جی علی خان صاحب، آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ ماشاءاللہ، شاید بھائی بہت مبارک ہو آپ. السلام علیکم اچھا ورحمۃ میں اللہ وبرکاتہ سلاموں کو. جی شاید صاحب بات کیجیے. اس سلسلے میں یہ گزارش کروں گا کہ وہ جو بھائی مسلمان ہوئے ہیں انہیں مبارک ہو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں توفیق عطا فرمائی، لیکن اتنی بات کافی نہیں ہے. اب آپ لوگوں کی، جو لوگ جن کے ذریعے سے وہ مسلمان ہوئے ہیں، آپ کی بہت ذمہ داری بڑھ جاتی ہے. یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی قادیانی مسلمان ہوتا ہے تو قادیانی اس سے بالکل سوشل بائیکاٹ کر دیتے ہیں، اور اکثر لوگ اس وجہ سے پریشان ہوتے ہیں، وہ اسلام کی طرف نہیں آتے کہ ان کی برادری، ان کے دوست، سب کچھ ہوں کہ وہ قادیانیت میں ہوتے ہیں، وہ ان سے بائیکاٹ کر دیتے ہیں اور مسلمان ان کی طرف توجہ نہیں دیتے. انہوں نے رشتے کرنے ہوتے ہیں، انہیں وہ پرابلم ہوتے ہیں اور کئی پرابلمز ہوتے ہیں. تو مسلمانوں کو چاہیے کہ ان کو گلے سے لگائیں، ان کو پہلے سے زیادہ جتنی وہاں تو کوئی انہیں سہولت تھی نہیں، یعنی وہ کلٹ میں تھے، تو جہاں انہیں آئیں تو انہیں راحت محسوس ہونی چاہیے. مسلمانوں کو انہیں گلے سے لگانا چاہیے، رشتوں کے حوالے سے ان سے مدد کرنی چاہیے. تو یہ آپ خصوصی ان کا خیال رکھیں گے، ان سے رابطہ رکھیں، اور انہیں کوئی بھی پرابلم ہو تو ان کے اندر جیسے وہ ہمارے اندر گھل مل جائیں، انہیں کوئی اجنبیت محسوس نہ ہو. یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے ان لوگوں کے ساتھ جو قادیانیت چھوڑ کے آتے ہیں، کہ آگے مسلمان ایک دفعہ تو نعرے لگا دیتے ہیں، ان کے لیے چندہ کر کے ان کو دے دیتے ہیں، لیکن اس کے بعد انہیں بھول جاتے ہیں اور وہ بڑی پرابلمز کا شکار ہوتے ہیں. تو اس پر خصوصی توجہ دینی ہے. انشاءاللہ. سیالوی صاحب، اس لڑکے نے، جب میں نے اس سے بات کی تھی نا، تو اس کی آنکھوں میں آنسو تھے. اس نے یہی کہا تھا کہ اللہ کرے میری ماں باپ کے لیے بھی دعا کیجیے گا کہ ان کو بھی اللہ تعالیٰ رائے راست پہ لائے. اور میں نے براڈ پہ قسم اٹھا کے کہا تھا کہ تم میرے چھوٹے بھائی ہو، اگر زندگی میں کبھی تمہیں کسی چیز کی بھی کمی محسوس ہو تو میں حاضر ہوں.
اور یہاں پر جتنے بھی ایکس قادیانی مسلمان ہوئے، میری براڈ پہ کافی زیادہ لوگ آتے ہیں، کم سے کم کوئی 9-10 بندے ہیں جو ماشاءاللہ انہوں نے اسلام قبول کیا ہوا ہے. تو سیالوی صاحب جب وہ آتے ہیں ہم ان کو اسپیشل یہاں پہ عزت دیتے ہیں. ٹھیک ہے بس یہ کہ یہاں بھی اور پریکٹیکل لائف میں ان کے ساتھ پوری طرح تعاون، اور ان کو خاص کر میں نے رشتوں کی بات کی ہے تو جیسے وہ ساری برادری چھوڑ کر آتے ہیں، جیسے آپ نے کہا ان کے والدین انہیں وہ چھوڑ کر آئے ہیں، ان کے جو دوست احباب ہیں انہوں نے ان سے بائیکاٹ کر دیا ہوگا، تو انہیں اب ایک کمیونٹی کی ضرورت ہے کہ وہ ہمارے اندر ایسے گھل مل جائیں، انہیں کوئی اجنبیت محسوس نہ ہو. تو اس پر خصوصی توجہ دینی. صرف آپ نے یہ نہیں انہیں کہا ہے کہ جب آپ کو ضرورت ہو، نہیں، آپ ان کی ضرورت ہے، آپ ان کے ساتھ رہیں، ان پر آپ کو پتا ہو کہ ان کو کون سی ضرورت ہے. تو ظاہر ہے کوئی بھی بندہ منہ کھولتے ہوئے بھی شرماتا ہے، میں کیسے بتاؤں اپنی ضرورت. تو اس لیے اس مسئلے میں آپ کو خود قدم اٹھانا ہے، اور ان کی ضروریات، ہر ضرورت ان کی آپ کو پتہ ہونی چاہیے، اور ان کے ساتھ آپ، اور صرف آپ کا نہیں سارے مسلمانوں کو کرنا چاہیے، لیکن اس میں لیڈ آپ کریں گے، ان کا رابطہ نمبر آپ کے پاس ہوگا تو ان سے آپ ہمیشہ تعاون کریں. میں سیالوی صاحب کل تو معذرت چاہتا ہوں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں. کل تو جو ہے تھا وہ بندہ اس پوزیشن میں نہیں تھا کہ کوئی بات کر سکے، تو اسی کی میں جو ہے وہ سیلیبریشن کے لیے آج کی براڈ بھی جو ہے صرف اسی کے نام کر دی ہے کہ اس نئے مسلمان بھائی کے لیے. ٹھیک ہے، آج اس کی سیلیبریشن ہوگی، اور اگر وہ آ جاتا ہے کہیں سے تو انشاءاللہ پھر اس سے بات کریں گے کہ اگر وہ مناسب سمجھے تو ہمیں اپنا کانٹیکٹ نمبر دے، اور اگر کوئی کسی قسم کی بھی چیز ہے ہمارے ساتھ بات کر شیئر کرنا چاہتا ہے، کچھ بھی ایسی چیزیں، تو وی آلویز ہیئر فار ہیلپ. جی بالکل، یہ بات خصوصی اس پر توجہ دینی. میرے تجربات ہیں نا، بہت سارے مسلمان ہوئے ہیں لیکن بعد میں وہ پریشان ہوتے ہیں بڑے، تو ان کو خصوصی توجہ کی ضرورت ہوتی ہے. تو ٹھیک ہے، آج کیونکہ جمعہ ہے تو ابھی میں آپ سے اجازت چاہوں گا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو ایمان اور جان کے سلامتی. جتنے احباب سن رہے ہیں جو یہاں موجود ہیں، ان سے میں گزارش کروں گا کہ مجھے جانا ہے، مجبوری ہے، تو اس لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تھینک یو سو مچ آپ کے آنے کا سیالوی صاحب، بہت شکریہ، بہت شکریہ. وعلیکم السلام. جی عامر مرزا صاحب، تھانوں بھی مبارک ہوئے تو پوری میری ٹک ٹاک فیملی نے مبارک. ٹھیک ہے، یہ ہماری جو 7-8 ماہ کی جو محنت تھی وہ کل رات کو اللہ تعالیٰ نے اس شخص کے ذریعے ہمیں جو ہے نا دکھائی ہے. and I feel proud of it guys. you done very good job. مرزائیوں نے ڈنکے کی چوٹ پہ، ہم مرزائیوں کہتے ہیں کہ ہم نے تمہاری منجی ٹھوکی ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ فیوچر میں بھی ٹھوکیں گے. شاہد بھائی یہ جو ماشاءاللہ ہوا نا آپ کے براڈ میں، تو مرضیہ نے بھی فیک اپنے اس براڈ میں کسی کو فیک بنا کے نا تو قادیانی کیا، اور مبارک ہو آپ احمدیت میں آ گئے. میں سن رہا تھا یہ تو وہ صاحب ہو گیا نا، مسائیاں دا منہ لال ہے تے اپنا پٹ کے کر لو. اور مجھے پتہ ہے جب بھی کوئی مسلمان ہوتا ہے نا تو یہ اسی طرح ڈرامہ ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی ان کی قادیانیت. اور بادشاہ صاحب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، جمعے کا روز ہے، میں اس شخص کو پہلے نہیں جانتا تھا. ٹھیک ہے، ایسے ہی رینڈملی وہ آیا، اس نے آ کے مجھے بتایا کہ میں پہلے ایکس قادیانی تھا، میں نے مرزیت کو چھوڑ دیا، مجھے نہیں پتا انہوں نے مجھے ہروج کر دیا کیا کر دیا. لیکن اس نے جب سٹوری بتائی تو میں نے اتفاقاً پوچھا کہ آپ کسی افیشیل جو ہے مسجد میں جا کے آپ نے کلمہ پڑھا ہے اور مسلمان ہوئے ہیں؟ تو اس نے کہا کہ نہیں، ابھی نہیں. تو میں نے کہا کہ آج اگر آپ چاہتے ہو تو ہم آپ کو جو ہے یہاں پر کلمہ پڑھا دیتے ہیں. تو اس نے کہا کہ بسم اللہ کریں جی. تو یہ میں کلمہ پڑھ کے حلقیہ بیان دے رہا ہوں. I never know that guy before.
नहीं नहीं, हम जानते हैं शाहिद भाई, आप कभी भी मेड अप स्टोरी नहीं करते, तो वी बिलीव यू, आपको कलमा पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप इतनी मेहनत कर रहे हैं तो हमारा फर्ज है कि आपको। लेकिन शाहिद भाई दुआ करें वो किसी यूरोप की कंट्री में हो, ताकि वो इन पे केस डाल के अपने नहीं, सारे वो चंदे यूरोप यूरोप में ही है, वो यूरोप में ही है। हाँ लेकिन सिर्फ बस शायद जितने भी, जी जी अली, हाँ सर, सॉरी। माधव शायद भाई, एक बड़ी अहम बात है आपने भी की कि वो रैंडमली बंदा आया यहाँ पे। और अभी जो मोहम्मदीन सैलवी साहब बात कर रहे थे कि जब ये कादियानी से अक जाते हैं, थक जाते हैं, तो इनको सोशली डिस्कनेक्ट कर दिया जाता है। और वो बंदा कितना डिस्कनेक्ट होगा अपने सोशली कि वो किसी दोस्त से बात नहीं कर पाया, ये उसने ब्रॉड पे आके आपसे की, हम सबसे की, कनेक्ट कर दिया जाता है। और तो ये जो है ना, मतलब बड़ी सोचने वाला नुक्ता है कि वाकई इन लोगों को अगर किसी किस्म की हेल्प की ज़रूरत पड़े तो ज़रूर हमारे मुसलमान भाइयों को उनकी हेल्प करनी चाहिए। और दूसरी बात ये कहूँगा कि वो एक बंदा मुसलमान नहीं हुआ, उसकी आने वाली नस्लें मुसलमान हुई। अल्लाह ताला उसका ईमान सलामत रखे और उसकी साबित बीवी ने कदम भी, अली रखे खान उसको। साहब, उसकी बीवी ने भी पढ़ा है हाँ, माशाल्लाह। उसकी आप बीवी ये ने भी देखें। कलमा पढ़ा है और उसने भी कलमा पढ़ा है, मुफ्ती जाहिद साहब के नहीं नाम देखिए, मैं 130 साल पहले की इस कादियानियत के कायदे खराब हुए ना, अभी तक ये उसकी नस्लें भुगत रही हैं उनकी। अब जो बंदे छोड़ के जा रहे हैं, जो मुसलमान हो रहे हैं, तो उनमें से भी उनकी नस्लों की सबर गई ना आगे। ये बात है जी। जी हाँ, बात। जी जनाब, ये कोई नए साहब आए हैं, मुगल, क्या नाम है इनका, मुगल, पता नहीं क्या नाम है, नाम तैयब ताहिर है, तो साइलेंट किलर वाली आईडी थी मेरी। अच्छा, साइलेंट वही किलर। वली खान भाई काकच मेरे। भाई, ਤੁਹਾਡਾ शोर आ रहा है, आप भी ਤੁਸੀਂ म्यूट कर लो। दादाजी का शोर आ रहा है शायद। ਇਹ ਸਾਡੇ ਤੇ ਦੋ ਬੰਦੇ ਨਾ, ਸਾਡੇ जनाब जी माशाल्लाह शाहिद बात भाई कर। बहुत अच्छा काम किया, दिल से खुशी हुई है कसम से। रमज़ान के महीने में आपने मुसलमान किया है, तो कसम से आई प्राउड ऑफ यू माय ब्रदर। सर ये आप सब अल्लाह लोगों पाक की आपको मेहनत है, ये मेरा कुछ नहीं है। मैं अल्लाह ये पाक मेरी जी जी अल्लाह बोले। पाक आपको हयाती दे, और दूसरे नंबर पे आपको इस्लाम पे और ताजदार ख़त्म नबूवत पर कायम दायम रहने की तौफीक दे, और आप सबके साथ हमें भी। तो हम तो दुआ करेंगे, हम तो जितनी देर हमारी ज़िंदगी है, हम तो ताजदार ख़त्म नबूवत के साथ तन मन धन से खड़े हैं। तो इंशाअल्लाह अल्लाह पाक से दुआ करेंगे, इंशाअल्लाह हमारे ईमान को ऐसे ही मजबूत रखे, ताकि हम जो भी हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ कोई भी बात करें, हम किसी चीज़ के बारे में ना सोचें। क्योंकि जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे बात आ जाती है, तो ना हम अपने माँ बाप की, ना हम अपनी औलाद की, ना हम किसी की बात ना सुने। बस उन पे ना हमें कोई डिबेट करनी है, ना हमें कोई मसला देना है, ना हमें कोई हदीस साबित करनी है। बस हमें यही बोलना है, तू कौन होता है हमारे नबी पे बात करने वाला। बस हमने उस पे दावा बोल देना है। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। शाहिद भाई, वालेकुम अस्सलाम। शाहिद भाई बहुत बहुत मुबारक हो माशाल्लाह। कल ਤੁਹਾਡੇ ਬਰਾੜ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋਏ ਨੇ ਕਾਦੀਆਨੀ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਣ शाहिद भाई ਤੁਹਾਨੂੰ। ये सारी मुबारक जो है ना, आप मेरी जो टिकटॉक फैमिली है ना, इसके लिए मैं अकेला हेलो जी जी। माशाल्लाह शाहिद भाई, आप इतनी मेहनत करते हैं, 8-8 9-9 घंटा बैठते हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह कल मैं मुसलमान देखते कादियानी को देखा, तो मुझे महसूस हुआ कि आपका जो मेहनत है उसका सिला आपको मिल रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह मिल गया है। बल्कि यार, ये मेरे अल्लाह का करम है, और अब बस आप लोगों की दुआएं हैं। जो कुछ भी हुआ, and I to be honest, I feel proud of it. I feel proud of it कि अल्लाह ताला की ज़ात ने इतना बड़ा काम करवाया। जी अज दी गल साहब, मैं ना कल से जो है ना, कल से मेरा दिल
باغ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات میں اتنا قابل، اس قابل ہی نہیں ہوں میں